اور 7 رکوعوں پر مشتمل ہے. 69 اس کی آیت ہے. سورہ عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے. سورہ عنکبوت سورہ لقمان کے بعد ہجرت حبشہ رجب 5 نبی سے پہلے 5 نبی کے اوائل میں نازل ہوئی، جب مسلمان منکرین آخرت مشرکین کے ظلم و ستم کا شکار تھے. اچھا، مسلمانوں کو ہجرت اور دیگر آزمائشوں کے لیے تیار کیا گیا. اور پھر آیت نمبر 56 میں انشاءاللہ تعالی ہجرت حبشہ کے حکم کو بھی دیکھیں گے. اس کے ساتھ ہجرت حبشہ کا آیت نمبر 10 اور 11 میں بھی ہمارے پاس ذکر آئے گا. آیات کا تجزیہ اس میں دیکھ لیجئے. آیت نمبر 1 سے 13 میں صبر و استقامت کی تلقین ہے. صبر و استقامت کی کس اعتبار سے؟ ابھی بات آئی تھی 5ویں نبی کا یہ دور ہے. 5 نبی میں شدید ترین فزیکل وربل پرسیکیوشن ہے. مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے، ہجرت حبشہ جا رہے ہیں. یہاں پر مکہ میں ان کے لیے رہنا تنگ کر دیا گیا اور دین پر چلنا. آیت نمبر 14 سے 40 صبر و استقامت کے حوالے سے رسولوں کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں. آیت نمبر 41 سے 44 مشرکانہ تصورات کی حقیقت. اور آیت نمبر 45 سے 69 اہل ایمان کے لیے ہدایت، مشرکین کے لیے وعیدیں ہمارے سامنے آتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائیں گے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ اللہ اکبر. یہ تو بھائی آج ہمارے لیے ذرا تصور کریں کہ بس یہ کہنے پر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت الفردوس پکی. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رواہ ترمذی 2638. جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. تو بھائی کلمے کے تقاضے وہ کس نے پورے کرنے تھے؟ عبداللہ بن ابی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کلمہ اور اس کے تقاضے کیا لوگ یہ کہنے پر صرف کہ ہم ایمان لے آئے آمنا چھوڑ دیے جائیں گے؟ پیچھے ہم جو بات پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں، کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے یوں بیٹھے بیٹھے آرام سے؟ بلکہ ہمارے پاس وہ واقعہ آتا ہے، بخاری کا صرف ایک لیں گے، جس میں خباب بن ارد کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس وقت آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے. اس زمانے میں ہم مشرکوں سے کہتے ہیں کہ سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے. اب خباب بن ارد کا اپنا معاملہ کیا ہے کہ کوئلوں سے اپنی چربی سے کوئلے بجھائیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیاں تک لوہے کی کنگیاں چلائی گئی ہیں اور آرے سے چیر کر انہیں 2 ٹکڑے کر دیا گیا ہے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرے. بھائی دین کے لیے، اور آج بھی دنیا میں یقین کیجئے دین کے لیے جس طرح لوگ جانے دے رہے ہیں. ہم تصور نہیں، ہمیں فلسطین کا پتہ ہے جی، بوسنیا ہرزیگوینیا کا پتہ ہے، اس وقت بنگلہ دیش کی حالت پتہ ہے، انڈیا کا پتہ ہے. آپ بلیو کیجئے گا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے. بیچارے پتھر لے کے ٹینکوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کھڑے. اب کیا کریں؟ ہمارے لیے تو ادھر جھانکنا بھی ممنوع ہے اور نہ ہماری خواہشات ہمیں ادھر جھانکنے دیتی ہیں. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ حلوہ پوری کہاں کی کھانی ہے. ناشتہ کئی دن سے گھر کا کر کے تنگ آ چکے ہیں، یار آج باہر کچھ رکھا جائے کھانے کے لیے. یہ انداز ہے. لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف یہ کہنے پہ کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. یہ آزمائش صحابہ سے کی گئی ہے، سلف صالحین سے کروائی گئی ہے اور ہمیں چھوڑ دیا جائے گا شتر بے مہار. فرمایا گیا حالانکہ ہم نے ان کو آزمایا جو ان سے پہلے تھے تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کہ کون ان میں سے سچے اور کون جھوٹے. ام حسب الذین یعلمون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. یا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے. وہ کیسا ہی یہ برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہی ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے تو اللہ کا مقررہ وقت آنے والا ہی ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. اور جو شخص جد و جہد کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے جد و جہد کرے گا. اللہ تعالیٰ یقیناً اہل عالم سے بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا انہیں اس سے بہتر بدلہ دیں گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرے. اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق دے بھائی، بہترین انداز سے ان کی خدمت کرنی ہے. اس کا کلائمیکس ہم سورہ بنو اسرائیل میں پڑھ کے آ چکے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان کے سامنے تو اپنے کندھوں کو جھکائے رکھے گا. آج تو 6 فٹ کا تو یاد رکھ کبھی 1.5 فٹ کا بھی نہیں تھا جی. ماں تیری دودھ پلا کے اگر تجھے سیدھا نہ بٹھائے یا وہ ہضم نہ کرائے تو یہی الٹی تیری جان لے کے چلے جاتا. جو آج کہتا ہے نا کہ جی آپ نے کیا کیا ہمارے لیے کیا کیا. اس دنیا میں وجود اگر بخشا تو کہاں سے؟ والدین کی مرہون منت ہے. اللہ ہمیں اپنے والدین کی عزت احترام دل سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.
فرمایا کیا، اور اگر وہ اس بات پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کر، میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں بتلا دوں گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ والدین کی اطاعت نیکی کے کاموں میں فرما برداری، نیکی کے کاموں میں، گناہ کے کام میں ان کی اطاعت فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ انشاءاللہ سورہ لقمان میں ہم پھر دیکھیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم انہیں صالح لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں مگر جب اسے اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی اس تکلیف کو یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہو۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور جب کبھی اللہ کی طرف سے نصرت آ جائے تو ضرور کہتا ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہی تھے، تو ضرور کہے گا کہ ہم دل سے تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اہل عالم کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ضرور یہ ظاہر فرما دے گا کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی اتباع کرو تو ہم تمہارے گناہوں کا بار اٹھا لیں گے۔ وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون، حالانکہ دوسروں کے گناہوں کا کچھ بار بھی نہیں اٹھائیں گے، یہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، جو اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے تو اور دوسرے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ افترا کرتے ہیں یوم قیامت اس سے متعلق ان سے ضرور سوال کریں گے۔ دیکھیے آج دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے نا تو دوسرے کو بھی اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں اور کیا کہتا ہے، بھائی بس تو کر لے یار، تیرے حصے کی معافی میں مانگ لے گا۔ صاف نفی فرما دی، کل کو کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کوئی کسی کی جگہ معافی کر لے گا، اٹھائے گا تو صحیح بوجھ۔ جس نے کسی کو گمراہ کیا تو اپنی گمراہی کا وبال بھی اس پہ ہوگا، اور جس کو گمراہ کیا اس کی گمراہی کا وبال بھی اس پہ آئے گا۔ لیکن اس طرح نہیں ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ تم گناہ کر لو اور تمہارے گناہ کی معافی میں مانگ لوں گی، یہ گناہ سے بچ گیا اور میں اس کی جگہ جس نے بھی ضمانت لی وہ گناہ میں گھر جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ہر بندہ اپنا اپنا حساب دے گا۔ یہ کہاں پہ باتیں آتی ہیں بھائی؟ شادی بیاہ کے دنوں میں والدائیں بچوں کو جو بتا دیتے ہیں بس بس تمہیں میں نے کہا ہے نا بس تم چھوڑ دو، بہنوں کی خواہش ہوتی ہے ناچ گانا تھوڑا بہت کرتے، اتنے زیادہ مولوی بننے کے، تمہارے بیٹا گناہوں کی معافی میں مانگ لوں گا، اچھا امی جی ٹھیک ہے، پھر امی جی ایک پروگرام میرا بھی ایڈ کروا دیں۔ اب بھائی امی نے جب گناہوں کی معافی مانگ لینی تو ختم ہوگی بات۔ ادھر وہ بیٹی کو کہتے ہیں بس 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 زیادہ حاجت نہ بن، اتنے پردے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آج تک تیری ماں نے نہیں کی، دادی نے نہیں کیا، نانی نے نہیں کیا، تم بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے آگے پردے والی، ہم تیرے گناہوں کی معافی مانگ لیں، جب تیرا رشتہ ہو جائے گا نا، شادی ہو جائے گی، پھر تم کرتی رہنا پڑتا۔ ہم آگے سورہ لقمان میں پڑھ لیں گے والدین کی ایسی اطاعت نہیں، یا کوئی اس طرح دوست بھی کہتے ہیں بعض اوقات ٹھیک ہے یار اب بھائی تیری جگہ ہم پیش ہو جائیں گے، انا للہ، کوئی پیش ہو سکتا ہے رب کے سامنے اس وقت؟ کوئی کسی کی جگہ نہیں آئے گا۔ اور یہ اپنے باطل نظریات ہوتے ہیں جن پہ بندہ خود بھی کسی کسی جگہ پہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ چلو یار ہو جائیے آپ، تو کسی کا سہارا ملتا ہے تو فوری طور پر تیار ہو جاتے بھائی وہ بھائی اب امی کہہ رہی تھی، ابو کہہ رہے تھے، بڑی بہنیں کہہ رہی تھیں، اب کہہ رہے تھے تو اب کیا کریں، مجبور ہو گیا تھا۔ مجبور نہیں ہو گیا تھا، یہ فیصلے تو نے کرنے ہیں اور صحیح فیصلے کر۔ فرمایا گیا یہ اپنے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائیں گے اور دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور جو افترا کرتے ہیں یوم قیامت اس کے متعلق ان سے ضرور سوال ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ 50 برس کم 1000 سال ان کے درمیان رہے۔ یہ مقام ہے جہاں پر بتایا گیا 950 برس۔ پھر ان کے لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اور وہ ظالم تھے، پھر ہم نے نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو اس طوفان سے بچا لیا اور کشتی کو اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ اصل میں اب انبیاء کی استقامت کے حوالے سے باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو محض بتوں کے تھان ہیں اور تم جھوٹ گھڑتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا اللہ سے رزق مانگو، اس کی عبادت کرو، اسی کا شکر کرو۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی کئی امتیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح خلقت کی ابتدا کی پھر اس کے اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً اس اعادہ کا کرنا اس پر انتہائی آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف
بدع الخلق، آپ ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، پھر وہی دوسری دفعہ اٹھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ یقینا ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم کرے، تم اسی طرح اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تم اسے نہ تو زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی اور ناصر ہو سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومی الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآیۃ لقوم یؤمنون۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ اسے مار ڈالو یا جلا ڈالو، پھر اللہ نے اسے بچا لیا، یقیناً اس واقعے میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض۔ نیز ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر اسنام کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر آج آپس میں جو محبت کا ذریعہ بنایا وہ کیا؟ بت پرستی۔ کہا گیا مگر یوم قیامت تم ایک دوسرے کا انکار کر دو گے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آج بھی یہ انداز دیکھیے، یقین کیجئے گا، کوئی انٹرسٹ کامن نکل آتے ہیں، کوئی انسٹیٹیوٹ کامن نکل آتا ہے، کہیں گیمز کامن نکل آتی ہے اور لوگ جڑ کے کھڑے، کہیں برادری، جی ان باتوں پہ تو ایک ہیں، اللہ کے دین پہ ایک نہیں۔ آج ہمیں ساری چیزیں سمو لیتی ہیں اپنے اپنے شوق اور جذبے کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے دین کے اعتبار سے آ کے نہیں کھڑے۔ ایک دوسرے کی اگر پشت پناہی بھی کرنی ہے تو گناہ کے کاموں پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن فرمایا گیا قیامت کے دن میں کون تمہارے ساتھ، کہیں کرکٹ والوں کا حلقہ ہے، کہیں فٹ بال والوں کا ہے، کہیں کے کاروبار کرنے والوں کا ہے، کہیں کوئی انسٹیٹیوٹس والوں کا ہے، اینیڈین، ہائیٹین اور فلان ہمدردین، بڑے آج ساری چیزیں ہمیں جوڑ کے کھڑی کر دیتی ہیں، لیکن اللہ کا دین جوڑ کے نہیں کھڑا کرتا۔ تو آج بتوں کی محبت میں تو تم جوڑ کے کھڑے ہو گئے ہو۔ اب بہت بڑے بڑے مزیدار واقعے بھی ہوتے ہیں کہ خاندان میں ایک دوسرے کی کس طرح جو ہے پروٹیکشن کرتے ہیں۔ خاندان ہے، حالانکہ دینی گھرانہ ہے، اس میں سے کسی نے چوری کر لی، اب وہ چور اپنا خاندان والا نکلا تو اب اس کو سارے ڈھانپ رہے۔ میں صرف جو عرض کرنا چاہوں، ابھی پورا واقعہ نہیں رکھا، صرف عرض کرنا چاہوں گناہ کے کاموں میں تو ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان پہ ہاتھ رکھنے شروع کر دیتے ہیں اور شیلٹر دیتے ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے اس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا آگ کو ٹھنڈا ہوتے ہوئے دیکھ کر لوط جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اصل میں انہیں آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آگ کو ہی ٹھنڈا کر دیا۔ یہ واقعہ پیچھے ہم دیکھ کے آ چکے ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا کہ میں تو اپنے رب کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے والا ہوں اور یقیناً غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور اسحاق سے یعقوب عطا کیا اور انہی کے اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں اجر عطا کیا اور آخرت میں بھی یقیناً وہ صالح آدمی ہوں گے۔ اور لوط کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بدکاری کے مرتکب ہو کہ جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں دیکھی۔ انکم لتعتون الرجال وتقطعون السبیل وتعتون فی نادیکم المنکر وما کان جواب قومی الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ کیا تم لوگ شہوت سے مردوں کے پاس جاتے ہو، راہزانی کرتے ہو اور اپنے مجالس میں برے کام کرتے ہو؟ اس قوم کا کوئی جواب یہ نہ تھا ماں سوائے اس کے، انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تم سچے تو اللہ کا عذاب ہم پر لے آؤ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسحاق کی بشارت لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کہنے لگے قالوا انا مہلکو اہل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمین، تو کہنے لگے ہم اس بستی صدوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں کیونکہ اس کے باشندے ظالم ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط بھی موجود ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين، وہ کہنے لگے فرشتے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے ماں سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب یہ رسول فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کے آمد پر انہیں دکھ ہوا اور دل میں گھٹن پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کرو، نہ غمزدہ ہو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے ماں سوائے تمہاری بیوی کے۔ امرأتک کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے لوط کی بیوی ہیں، اگر ایمان والے کاموں پہ نہیں ہے، ایمان کے ساتھ نہیں ہے تو بچایا نہیں گیا۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بدکاری کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اس بستی میں ایک واضح نشانے چھوڑ دی ہے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی توقع رکھو اور ملک میں فساد
मत मचाओ, मचाते मत फिरो। फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़तहुम अर्रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, मगर उन लोगों ने शोएब को झुठला दिया, आखिर उन्हें एक सख्त ज़लज़ला ने आ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। कितनी जगहों पे बताया गया कौमों ने जब नाफरमानी की और उनकी पकड़ की गई तो वहां पर उनका ऐसा हाल था कि फिर बचे नहीं। फरमाया गया और आद और समूद को भी हलाक किया और तुम्हें उनके रिहाइश गांव से वाज़ेह हो चुकी है ये बात। वज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अनिस सबील वकानु मुस्तबसिरीन, शैतान ने उन्हें उनके करतूतों को बड़े मुज़य्यन करके दिखाए थे और उन्हें राह हक से बरगश्ता कर दिया था, हालांकि वो बड़े समझदार लोग थे। अल्लाह अकबर। भाई देख लीजिए शैतान इंसान को बुरे अमाल किस तरह दिखाता है। कड़े हाथ में पहनवाएगा, धागे डलवाएगा, तावीज़ गंडे लटकवाएगा, मज़ारों के आगे सजदा रेज करवाएगा, शॉपिंग करवाएगा, नमाजें छुड़वाएगा, खुश है। कितनी बहनें ऐसी हैं जो 10-11 बजे मार्केट निकल जाती हैं, शाम को शॉपर भरे, हालत बुरी, 4-5 बजे आए, क्या करूं, बच्चों की भी तो चीज़ें लेनी होती हैं, घर वालों की भी, इसी काम के लिए तुझे पैदा किया। लेकिन बुरे अमाल कैसे लगते हैं? अच्छे। आज लूट मार रहे हैं, कत्ल गारत कर रहे हैं और अल्लाह के अहकामात की नफ़ी कर रहे हैं, गसब कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और खुश। रिश्वत के पैसों से रोज़े और इफ्तारी के सामान सजाए जाते हैं और खुश। शैतान उनके बुरे अमाल को क्या कर देगा भाई, ये बुरे काम उनके लिए ऐसे मुज़य्यन कर देता है। शैतान वो समझते हैं काम ही ये अच्छे। अल्लाह हमें से इंजाम बद से महफूज फरमाए। हम उसकी छोटी मिसाल अपने एतबार से समझना चाहते हैं जो बड़ी अहम है। हम दुनियावी काम में लगे हों, नमाज को मौखर कर रहे हों, अल्लाह के दीन को मौखर कर रहे हों, अल दीन के तकाज़ों को पूरा ना करें, उस वक्त हमारे साथ भी यही करता है कि हम ये समझ रहे थे हम कर रहे हैं, भाई यार ज़रूरी है ना, क्या करें, मजबूरी है। नहीं भाई, अल्लाह का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको किया जाएगा, प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। मतलब ऐसा ना हो कि हम ये गुस्सा सिर्फ उन पे उतारें और अपनी ज़ात को छोड़ दें, अपने आप को ना देखें, ये काम ना हो। फरमाया गया, अच्छा ये भी बड़ी प्यारी बात आ रही है, वकानु मुस्तबसिरीन, बड़े समझदार लोग थे, हल्के नहीं है, दुनियावी एतबार से समझते हैं, परखते हैं चीज़ों को, इन्हें पता है किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस और वेटेज देनी है, लेकिन अल्लाह के दीन के बारे में आंखें कोरे बन जाते हैं। फरमाया गया, और कारून, फिरौन और हामान को भी हमने हलाक किया और उनके पास मूसा वाज़े मौजूदात लेकर आए, मगर वो मुल्क में बड़े बन बैठे। फस्तकबरू फिल अर्दि वमा कानू साबिकीन, हालांकि वो हमसे आगे नहीं जा सकते थे। फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबी फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, ये अल्फाज सुनिएगा, हर एक को हमने उसके गुनाह के जुर्म में धर लिया, फिर उनमें से कुछ पर हमने पथराव किया। वमिनहुम मन अखज़तहु सैहा, और फिर कुछ को जबरदस्त चीख ने आ लिया। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, और कुछ ऐसे थे जिन्हें हमने जमीन में धंसा दिया। वमिनहुम मन अगरकना, और कुछ ऐसे थे जिन्हें हमने गर्क कर दिया। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि ये लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। किसी को धंसा दिया, किसी को गर्क कर दिया, किसी पर जो है हवा भेजी और किसी को हलाकत इस अंदाज से कर दी। अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम बड़ा खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक। फरमाया गया, यहाँ पर दुनिया की मिसाल दी जा रही है और शिर्क के हवाले से कि मकड़ी के घर जैसी। मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर औरों को सरपरास्त बना लिया, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है। इत्तख़ज़त बैता, जिसने अपना घर बनाया। व इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, और तमाम घरों में से कमजोर तरीन घर जो है वो मकड़ी का घर है। जिसने अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा, किसी और का जुड़ा, तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे मकड़ी के घर जैसी। मकड़ी के घर की क्या वक़्त होती है, आप दरवाजा बंद कर देना, घर बंद करें, और वो 10-12 दिन उसको जो पूरे घर में जाल बना देगी, और आप दरवाजा खोल के सिर्फ एंटर हो, चीरते हुए वहां तक चले जाए तो सारी चीजें उसकी खत्म, है ना। मकड़ी के घर की क्या हैसियत है, बंदा सिर्फ ऐसे गुजर एक ऐसे करता है, सारे का सारा खत्म हो जाता। जो अल्लाह के अलावा किसी और सहारे से जुड़े हुए हैं तो उसकी वक़्त कोई नहीं है, कमजोर तरीन। फरमाया गया, सब घरों में से कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। लौकानु यालमुन, काश ये लोग जानते होते, इन्नल्लाह यालमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शै, ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस चीज को पुकारते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है और वही सब पर गालिब और हिकमत वाला है। हम ये मिसालें लोगों को समझाने के लिए बयान करते हैं, मगर इन्हें समझते वही हैं जो अहले इल्म है। अल्लाह तो अपनी रहमत से हमें इल्म नसीब फरमा, हमारी इस जहालत को दूर फरमा, हमें अपनी किताब का यकीन नसीब फरमा। खलक़ल्लाहु सम्मावाति वल अर्द बिल हक़ इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतिन लिल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया और उनकी तख्लीक में भी ईमान लाने वालों के लिए एक निशानी है। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब की तिलावत कीजिए। अल्लाह अकबर, पढ़िए इस किताब को। 21वें पारे का आगाज़ है और कहा गया जो आपकी तरफ वही की गई, और नमाज कायम कीजिए। अल्लाह हमें नमाज का भरपूर एहतमाम की तौफीक।
بھرپور. ان اول ما یحاسب الناس یوم القیامت من اعمالہم الصلاۃ, جو سب سے پہلی بات پوچھی جائے گی وہ کل کو کیا ہوگی؟ نماز. بھائی آج اٹھتے بیٹھتے اپنی نماز, اپنے گھر والوں کی نماز, اور جس جگہ پہ ہم جائیں اور جو سب آرڈینیٹس ہمارے ہوں تو وہاں پر بھی دفاتر میں اگر اللہ نے کوئی عزت مقام دی ہے تو کیا اپنے کارندوں کو سب آرڈینیٹس کو کیا کہیں گے؟ بھائی نماز پڑھو گے تم, میں تمہیں تبھی جاب دوں گا. میں بے نمازی آدمی کو اپنے ہاں نحوست پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. ایک نمازی کردار ایک بندہ آیا تو وہ کیا کرے گا؟ ایک دیندار بندہ آیا تو کیا کرے گا؟ اللہ کے دین کی ترویج کرے گا. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے, نگران ہے, اور اس سے اس کے ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو نماز کے حوالے سے کہا گیا اور نماز قائم کریں. بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. ولا ذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر تو بڑی چیز ہے. نماز بے حیائی سے روکتی ہے, اور اگر نماز بے حیائی سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب ہے نماز میں کہیں گڑبڑ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم بہرحال دیکھیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دی جائے گی, اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی چھوڑی جائے گی, گناہ چھوڑا جائے گا, فسق و فجور چھوڑا جائے گا. جیسے آپ یہ دیکھیں نا, ایک شخص کو شوگر ہے, اب وہ شوگر کے حوالے سے کیا کرتا ہے؟ کینڈل کی گولیاں کھاتا ہے کہ تاکہ شوگر نہ ہو. چائے جب بھی پینی ہے کیا کرے گا؟ اس میں کینڈل ڈالے گا. اور جب مٹھائی آ جائے گی ساتھ تو مٹھائی کھا کے اور چائے میں کینڈل کی گولیاں ڈال رہے ہیں. ہماری نماز کا یہ حال ہوگا. نماز پڑھنی کیسے پڑھنی ہے؟ بس میں 1 منٹ نماز پڑھ کے آ کے پھر ذرا یہ کمکم آ رہا ہے, میں بھی آ رہا ہوں, بس نماز پڑھتی ہوں میں 2 منٹ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ساتھ ساتھ کیا؟ بعض تو ٹی وی کوئی قبلہ بنا کے اللہ اکبر 2 منٹ بند کرنا, یار بس نماز پڑھ لوں, پھر نماز نہیں چھوڑی کوئی الحمدللہ. لیکن اس نماز کا فائدہ کیا ہوا؟ نماز پوری احتیاط کے ساتھ اگر تم کینڈل کی گولی استعمال کرتے تو یہ دوسری چیزیں خراب استعمال کرنی چھوڑو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری شوگر کنٹرول ہو جائے گی, ورنہ تمہاری یہ شوگر کنٹرول نہیں ہو سکتی. نماز کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ دوائی پلس احتیاط کا, یعنی نماز پورے شعور کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, شریعت کے مطابق. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پڑھ کے دکھائی ہے اس طرح ہم نے خیال کرنا ہے. اپنی بہنوں کے لیے عرض کروں گا کہ ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو بالغ ہونے کے بعد اوڑھنی پوری لے کر نماز نہیں پڑھتی. بالغ عورت کی نماز اوڑھنی کے ساتھ ہے, اپنے آپ کو بہترین انداز سے کورڈ کر کے, اور یہ بندی بازار مارکیٹ میں ایسے گھومتی رہے گندی ترین ڈریسنگ کر کے. رب کے سامنے آنا ہے تو ڈھک کے آ, اور بھائی یہ رب کو راضی کرنا ہے, یہ تمہاری مرضی کوئی نہیں ہے, چوائس نہیں ہے. ہمارے یہاں جو کھڑے ہوتے ہیں نا اور پاؤں کشتیوں کی طرح بنائے ہوتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہماری چوائس کی بات نہیں. اسٹریٹ پاؤں ہونے چاہیے, کندھے ملے ہونے چاہیے, بہترین انداز کے ساتھ, الرٹ ہو کے, صفے باندھے ہوئے اپنے رب کے سامنے ہو. انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ کیفیتوں میں اپنے رب کے سامنے جتنی خواہشیں ہیں نماز میں یاد آ رہی. بٹن بند کرنا ہے, قمیض کا ناخنوں کی میل چیک کرنی ہے, یہ نماز ہم پہ کیا افیکٹ ڈالے گی بھائی؟ اس طرح نہیں نا. تو یہ احتیاط پوری شریعت کے مطابق ہو, قیام رکوع بالکل صحیح ہو, معذرت کے ساتھ یہ مقام ہے تو اس جگہ پہ ذرا اس کی اہمیت کو سمجھ لیں. ہماری کمر بالکل سیدھی ہو, اٹھ کے بیٹھیں تو پورا وقفہ ملے, ٹھیک ہے, تسبیحات کو پوری اچھے انداز سے ادا کیا جائے, نگاہ سجدے پر ہو, اوپر نہیں ہو. اوپر کوئی اگر آپ کو باہر نماز کے بغیر دیکھا ہو ملنا تو آپ اسے سلام کیجیے, السلام علیکم, خیریت سے. شرمندگی تو محسوس ہو اس کو کہ بھی تو کیا کر رہا ہے, کھیل رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. نظر کہاں ہونی چاہیے, کنسنٹریشن کیسے ڈیولپ ہوگی یہاں پہ. اور اس کے باوجود خنزب نامی ایک شیطان ہے جو اچک کے لے جاتا ہے. ہم نے بار بار اپنے آپ کو کہنا کہ نہیں میں نماز پڑھوں, میں ان الفاظ کو سوچوں گا, میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں. یہ ایک جدوجہد ہے, کوشش ہے, مشقت ہے, اس سے بیٹری چارج ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. شروع میں تھوڑی تکلیف ہوگی, پھر اللہ نے چاہے ایسی لذت آئے گی کہ بندہ چاہے گا نماز ہی ایسی پڑھا کروں میں. ٹھیک ہے جی, صف بندی کا بھی خیال رکھنا ہے, جماعت کا بھی, رزق حلال کا بھی. اس کے بعد پھر فرمایا کہ ولا ذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون, اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اے مسلمانوں, اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر احسن طریقے سے, اور صرف انہیں سے جھگڑو جو ان میں سے بے انصاف ہے. اور یوں کہو کہ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گیا, اور جو تمہاری طرف نازل کی گیا وہ اس پر بھی, اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. ہم اپنے رب کے کیا ہوں؟ فرما بردار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھک جانے والا, سر تسلیم خم کرنے والا, اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور گرا لینے والا. فرمایا کیا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اسی طرح آپ پر یہ کتاب نازل کی, اور اس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی. اور ان اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں, اور ہماری آیات سے انکار تو کافر لوگ ہی کرتے ہیں. اے نبی, اس سے پہلے آپ نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. وما کنت تتلو من قبل من کتاب,
ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، ورنہ یہ باطل پرست شبے میں پڑ جاتے. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، ورنہ یہ بدبخت کہتے ہیں نا کہ یہ کتاب تو آپ نے خود سے لکھی ہے، خود سے پڑھی ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے، تمہیں اب بھی نہیں یقین آتا یہ کلام اللہ کا ہے. اس سے بڑی زیادہ دلیل اور کیا ہوگی؟ بلکہ وہ تو واضح آیات ہیں جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں، جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیات سے بے انصاف کے سوا کوئی انکار نہیں کر سکتا. نیز کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے معجزہ کیوں نہ اتارے گا؟ آپ کا یہ معجزہ اللہ کے پاس ہے اور میں تو واضح ڈرانے والا ہوں. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکر لقوم یؤمنون. کیا انہیں کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے. آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے. آسمان اور زمین میں جو ہے وہ اسے جانتا ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ. یہ لوگ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو وہ آ چکا ہوتا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی. اور یہ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے. اللہ ہمیں نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون. جس دن عذاب انہیں اوپر سے ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے ہو اس کا مزہ چکھو. اللہم اجرنا من النار، اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین یقیناً بڑی وسیع ہے لہٰذا میری عبادت کرو. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا، پھر ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. اب یہ جو ہے یہ ہجرت کے حوالے سے اللہ کی زمین وسیع ہے. اگر اس مقام پر تمہیں جو ہے ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے نہیں دے رہے تو ہجرت حبشہ اس طرف چلے جاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ. بندے نے مر تو جانا ہے. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی ہجرت حضرت عثمان اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی. پہلا ایمان والا خاندان ابراہیم علیہ السلام کے بعد جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے تھے تو وہ جگہ چھوڑ کے کوچ کر کے کہاں چلے گئے ہیں؟ صرف دین کو بچانے کے لیے. فرمایا گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. جن کے نیچے فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں اور اس میں وہ دائمی رہیں گے. عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جنہوں نے مصائب پر صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم، اور کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے ہوتے بلکہ اللہ انہیں رزق دیتا ہے. وإیاکم، اور تمہیں بھی دیتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ایسا ہی ہے جی. جانور کیا اپنا رزق رکھتے ہیں روزانہ؟ کسی آپ نے چڑیا کے گھونسلے میں فریج دیکھا ہے؟ ڈی فریزر. کوئی کل کے باسی کیڑے پڑے ہوں اگر آج نہیں بھی گئی تو نکالیں گے. سبحان اللہ، جو بھی نکلتا اللہ تعالیٰ اسے کھانے کا انتظام کر دیتے. حدیث مبارک ہے جامع ترمذی کی، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسے کرنے کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق دیا جاتا ہے جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے. وہ صبح بھوکے پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں. اللہ کھلاتا ہے ہر چیز کو. اور آج یقین کیجئے پڑھے لکھے ذہنوں میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے نا، اللہ کی رحمت سے کافی سارے لوگ ڈسکس کرتے ہیں. آفس سینیریو میں بھی جا کے بیٹھنے کا ایک اتفاق ہوتا ہے کہ ایک آفس کے ساتھ ہی ہمارے جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہے، تو اکثر و بیشتر لوگ جو آ کے بات کر رہے تھے وہ کیا، عثمان بھائی آج کا مسئلہ نہیں ہے، کل کیا بنے گا، کل کا بڑا خطرہ ہے مجھے. آپ دیکھیں ہم ہمارے بہن بھائی وہ ان کا سٹیٹس کہاں پہ پہنچ گیا، ہم ذرا پیچھے رہ گئے. اب یہ بات آج کا نہیں مسئلہ کل کا ہے، اس کا کیا بنے گا. ان کے بچے آخر یہ بچے کل کو بڑے ہوں گے تو جو یونیورسٹیز کالجز میں ڈالنا ہے کہاں سے آئے گا. اللہ اکبر. بندے کو جو سب سے زیادہ مسئلہ پڑا ہوا ہے نا میرے کل کا. اللہ کے بندے جو رب تجھے پال رہا ہے وہ تجھے کل ان الذی شک فمی ہوا دامن للرزق حتی یتوفانی. جس ذات نے تیرا یہ منہ پھاڑا ہے وہ اس بات کا ضامن ہے کہ اس کو خوراک پہنچائے جب تک کہ تم مر نہیں جاتا. بندے کو کتنی بے یقینی ہے اپنے ریٹائرمنٹ پلان اور فلانا اور یہ کیا اکٹھی کر کے بیٹھا ہے. پالیسیز، انشورنس پالیسیز، اپنی بیمہ پالیسی کرائی ہوتی ہے اور گھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مرے یہ بابا تو جان چھوٹے پیسے آئیں. جی
اپنے لیے خود جان کا عذاب بنایا ہوتا ہے. اللہ کھلانے والا ہے، رب کی ذات پہ یقین نہیں ہے، ہائے پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، جیسے اپنے راضی خود بنے بیٹھے. فرمایا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اگر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر دیا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے. پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھائے جاتے ہیں. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، اور یقیناً ہر بات سے خوب واقف ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا اور پھر اس مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندہ کس نے کیا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے. فرمایا کہیے پھر ہر طرح کی حمد اللہ ہی کے لیے، مگر اکثر لوگ عقل نہیں کرتے. وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اور یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اور اصل زندگی آخرت کی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش یہ لوگ جانتے ہوتے، کاش یہ جانتے ہوتے. اب یقین کیجیے جیسے میں عرض کروں نا، یہاں سے ہماری ڈیسٹینیشن ہو پشاور، اور ٹرین کہیں بیچ میں آدھے منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے مختلف اسٹیشنز پہ رکتی ہے، اور وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں اور انواع و اقسام کی چیزیں، صوفے لگے ہوئے، بہترین ماحول، گہما گہمی، اور لوگوں سے کہا جا رہا ہو کہ نہیں اترنا، یہ تمہاری ڈیسٹینیشن نہیں ہے، پشاور ہے. اور اس وقت وہ دل ہارتے، نہیں وقفہ ہو چکا ہے، آ گیا، یہی زندگی ہے، یہی موج ملا. آج دنیا کی زندگی کیا کی ہوئی، بھول جائیں گے بھائی، آخرت ہے ہماری اصل. صحابہ کرام جو غزوہ خندق میں کھود رہے ہیں، بھوکے پیاسے، حالت بری، اور کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کوئی عیش کوئی نہیں ماں سوائے آخرت کے عیش کے. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے بھائی. بہترین گاڑیاں، بہترین گھر، بہترین عزت، اگر اللہ کے ہاں اس دن عزت نہ ملی تو بیکار ہو گئی سب کچھ. یہاں خاندان والے سلوٹ مارتے پھرے، دنیا والے آپ کو تمغے دیتے رہے، کچھ بھی ہو جائے، اگر اللہ کے ہاں عزت نہیں ملی تو بندے کے لیے ذلت اور رسوائی ہے. اصل زندگی آخرت کی. ایک جگہ پہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ مد دنیا فی الاخرہ الا مثل ما یجلو احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع. مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک انسان سمندر میں انگلی ڈبوئے اور نکال کے دیکھے کہ انگلی کو کتنا پانی لگا ہے. یہ انگلی کو لگا ہوا پانی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی. اور سمندر کیا ہے؟ آخرت. کوئی میچ ہی نہیں، کوئی میچ نہیں ہے. لیکن آج دیکھ لیے دنیا کی زندگی، اللہ اکبر، اس کے لیے آج رب کو کیسے چھوڑے بیٹھے ہیں، گھر بار کو کیسے چھوڑے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اپنے ارد گرد ہر چیز کو چھوڑے بیٹھے ہیں، بس دنیا کی زندگی چند ٹکے. پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسے پکارتے ہیں، اور جب انہیں بچا کر خشکی پر لے آتے ہیں تو اس وقت پھر شرک کرنے لگتے ہیں، تاہم ہم نے جو انہیں دیا تاکہ ہم نے جو انہیں دیا اس کی ناشکری کریں. لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اولم یروا ان حرما آمنا. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا. ویتخطف الناس من حولہم. جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. تو کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خود جھوٹ گھڑ لے اور اللہ کے ذمہ لگا دے. او کذب بالحق لما جاءه الیس فی جہنم مثوى للکافرین. یا اس کے پاس حق آئے تو اسے جھٹلا دے. کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ کافی نہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، لنہدینہم سبلنا. ہم انہیں اپنی راہیں دکھا دیں گے. جو بندہ آج ان بھول بھلائیوں میں آ کے اپنے رب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، دنیا کی اس دنیا پرستی میں سے، خواہشات پرستی میں سے، اپنے معاملات میں سے آ کے رب کی آواز سنے گا اور رب کی طرف آنا چاہے گا، ہم اس جنگل میں سے اسے نکال کے اپنے راہوں پر کھڑا کر دیں گے. اب یقین کیجئے ہم دنیا میں جب کسی کا ایڈریس ڈھونڈنا چاہتے ڈھونڈ لیتے ہیں بھائی. وہ بندہ کوئی مشہور نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، علاقہ، نام، اندازہ، چیزیں، یہ وہ بتا پہنچ جاتے ہیں اس کے گھر اور کتنا خوش ہوتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی پتہ چاہے گا ڈھونڈنا، اسے پتہ رب کا نہیں ملے گا. کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کا پتہ بتاتا پھر رہا ہے کہ یہ ہے تمہارا رب، آ جاؤ اس کی طرف. ہاں لیکن کیا کہا گیا؟ کوشش شرط، کوشش لگا. ایک بڑی پیاری روایت ہے، ان انا عند ظن عبدی بی،
میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے اپنے جی میں، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میں اسے یاد کرتا ہوں اپنے جی میں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَائِن، اور اگر وہ یاد کرتے کسی محفل میں، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَائِن خَيْرٌ مِّنْهُ، میں اسے یاد کرتا ہوں اس کی محفل سے کہیں اعلیٰ محفل میں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اگر میرا بندہ آتا ہے میری طرف بالشت برابر، تقربت الیہ ذراعًا، میں اس کی طرف جاتا ہوں ایک ہاتھ. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذراعًا، اور اگر میرا بندہ آتا ہے ایک ہاتھ، تقربت الیہ باعًا، میں اس کی طرف جاتا ہوں دو ہاتھ. وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي، اور اگر میرا بندہ پیدل چل کے میری طرف آتا ہے، آتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے بھائی، اپنے رب کی طرف، اس کی طرف لگنا ہے، مٹنا ہے، خرچ ہونا ہے، اپنے آپ کو لگانا ہے، کھپانا ہے اس کی راہوں میں. وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بہت عمدہ طریقے سے کام کرتے ہیں. ہاں، رب کی طرف آیا جائے جم کے، ڈٹ کے، یکسو ہو کے، اپنے آپ کو طے کر کے کہ میں نے اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو کھپانا ہے، میں کسی اور کے لیے اپنے آپ کو نہیں کھپا سکتا. اللہ مجھے اور آپ کو بہترین جذبہ ایمانی نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.